بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق یعنی لٹکی رہتی ہے، جنت میں داخلہ روک دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ آج کی حدیث قرض کے ادائیگی کی تاکید کے حوالے سے ہے۔ قرض کے حوالے سے اس کے احکام، مسائل، فضائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرض کے لغوی معنی کاٹنا ہے۔ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مسلمان اپنے مال کا کچھ حصہ کاٹ کر خیرخواہی کی نیت اور جذبے کے ساتھ دوسرے کو دیتا ہے اور کوئی منفعت اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، جبکہ اصطلاح شرعیت میں قرض وہ مال ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے مال کا کچھ حصہ مقررہ مدت کے لیے کسی دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس کی مثل مقررہ مدت کے بعد واپس کر دے۔ شریعت میں قرض لینا مباح اور جائز ہے، مگر حتی الامکان اس سے اجتناب کی تعلیم دی گئی ہے اور اس عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ دوسری جانب قرض دینے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے قرض لینے اور دینے کے والے کے لیے ہدایات اور تعلیمات یہ ہیں۔ قرض لینے والے کے لیے تعلیمات یہ ہے کہ حتی الامکان قرض لینے سے اجتناب کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو، لہٰذا قرض سے بچنے کے لیے سادگی، قناعت اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ جب تک قرض لینے کا معقول سبب موجود نہ ہو، قرض نہیں لینا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کوتاہی ہے، وہ یہ کہ معیار زندگی کو بلند کرنا یا جو ہے تعیشات میں مبتلا ہونا یا دکھاوے کی غرض سے بالخصوص شادی کے موقع پر قرض لیا جاتا ہے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ناجائز کاموں کے لیے قرض لینا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، شدید ضرورت ہو، مثلا بیماری ہے، حادثہ ہے یا کوئی اور آفت آ جائے تو تب قرض لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ادائیگی کی سچی نیت ہو، یہ نہیں ہو کہ قرض لے کر ہڑپ کر جائے۔ حدیث میں اس شخص کو بددعا دی گئی ہے جو ہڑپ کرنے کی نیت سے لوگوں سے قرض لیتا ہے۔ نمبر 3، مستقبل میں ادائیگی کے امکانات موجود ہو، یعنی اس کے پاس ذریعہ معاش ہو اور اسباب مستقبل میں ایسے ہو کہ قرض ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جھوٹا آسرا دے کر قرض وصول کرے۔ اگر مستقبل میں ایسا امکان نہیں ہے تو قرض دینے والے کو اصل صورتحال سے آگاہ کرے، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو قرض دے دے۔ دوسری جانب قرض دینے کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ ضرورت کے وقت صاحب مال ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کرے، انہیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ قرض دینا آدھے صدقے کے برابر ہے۔ 2 دفعہ قرض دینا ایسے جیسے اس رقم کو صدقہ کر دیا۔ قرض دینے والے کو وقت ادائیگی تک روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا رہتا ہے۔ وقت آ جانے کے بعد غریب کو مہلت دینے پر ہر دن دگنا صدقے کا اجر ملے گا۔ اس حوالے سے اگر قرضدار تنگ دست ہو تو پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے مہلت دینا چاہیے۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس پر صدقہ کرو۔ ایک صورت صدقہ یہ ہے کہ قرض کا کچھ حصہ معاف کر دو، دوسری صورت یہ کہ پورا قرضہ معاف کر دو یا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی مزید مہلت دے دو۔ مہلت دینے پر اجر عظیم کی بشارت ہے، جیسے کہ حدیث گزر گئی ہے کہ ہر دن کا صدقہ شمار ہوگا اگر مہلت دے دی، اور اگر مزید مہلت دے دے بعد میں تو پھر 2 صدقے کے برابر ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جو شخص تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا قرضہ معاف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو عرش الہی میں سایہ نصیب ہوگا۔ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تنگ دستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ قرض کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے چند اقدامات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، تحریری معاہدہ ہو۔ نمبر 2، ادائیگی کی تاریخ کا تعین ہو۔ نمبر 3، گواہ بنا لیے جائیں تاکہ تنازع نہ ہو۔ جبکہ قرض کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 1، ضامن لے لینا۔ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ضامن گارنٹی دینے والا آ جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ اگر یہ قرض نہیں دے گا تو پھر میں دے دوں گا۔
نمبر 2 قرض کا حوالے کرنا، یعنی قرض دینے والا اس سے یہ کہے کہ کوئی اور شخص مجھے حوالے کرو، تم اس معاملے میں سست ہو، میں جو ہے اس سے وصول کر لوں۔ دوسری صورت آج کے دور میں بینکوں کے ہے کہ مستقبل کی تاریخ پر چیک وصول کر لے اور بعد میں جو ہے وہ بینک سے اپنا قرض وصول کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رہن یعنی کوئی چیز گروی رکھ لے، جب وہ قرض واپس کرے تو وہ گروی شدہ شے کو واپس کر دیا جائے۔ اگر ان اقدامات کے باوجود بھی قرض واپس نہ ہو تو پھر بذریعہ عدالت وصول کرے۔ عدالت اس سے یا اس کے اول جو ہے اس کے مال کو فروخت کر کے قرض واپس کرے۔ عدالت اس شخص کو سفر پر جانے سے روک دے، اس کے رہن میں رکھوائے گئے سامان کو فروخت کر کے قرض واپس وہ کروا سکتی ہے۔ قرض خواہ اگر وفات پا جائے تو اس کے ترکے سے اول قرض، پھر وصیت اور پھر تقسیم، اس ترتیب کے مطابق عمل ہوگا۔ قرض کو ضائع ہونے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قرض خواہ غریب ہو جائے اور ادائیگی کی کوئی صورت اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت اس کی ادائیگی کے لیے یہ تعلیم دیتی ہے کہ زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ اس کو پھر یہ تعلیم دی ہے کہ پھر دوسرے سے مانگ کر کے اپنا قرض ادا کرے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر حکومت اس کی طرف سے ادا کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کے عزیز اور اقارب اس کا قرض ادا کرے تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ سکے۔ اسلامی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول قرض تو نہیں لینا چاہیے، اور ضرورت شدید ہو تو ادائیگی کا انتظام اور پختہ ارادہ ہو۔ اگر پختہ ارادہ ہو تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب اللہ رب العالمین پیدا فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرض بر وقت ادا ہو، احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں۔ فرمائے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہو۔ وہ لوگ جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، اور جو قرض لینے کے بعد واپس نہ کریں اور نہ ہی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو احادیث میں اس حوالے سے وعیدات آئی ہیں اور اس عمل کو جرم قرار دیا ہے۔ قرض واپس کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے واپس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے شخص کی نہ تو گواہی قبول ہوگی، اور اس شخص کو جو ہے حدیث میں جو ہے ظالم کہا گیا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے جو کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اپنا قرض واپس نہیں لوٹاتا۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی ہے۔ دکانداروں اور سیل مین ان کے تنازعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ سیل مین کا قرضہ دکاندار پر ہوتا ہے، مگر دکاندار ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور تاریخ پر تاریخ دیتا رہتا ہے، یا جو ہے مزید شرط عائد کر دیتا ہے کہ مزید مال دو، اس کے بعد پچھلا قرضہ تمہیں چکا دیں گے۔ تو یہ عمل درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک تاریخ طے کر دی ہے، ایک وقت طے کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں دکاندار پر لازم ہے کہ وہ جو ہے اپنے سیل مین جن سے جو ہے انہوں نے سامان وصول کیا ہے ان کو جو ہے بر وقت ادائیگی کریں، اور جو ہڑپ کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسا شخص آخرت میں چور کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ آخرت میں ایسے شخص کی نیکیاں قرض کے بدلے میں دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ شہید کا ہر گناہ معاف ہے لیکن قرض معاف نہیں ہے۔ ایسا شخص جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسے کہ آج کی حدیث میں یہ مضمون آ گیا ہے۔ اس حوالے سے چند احکام یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرضدار سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا حرام ہے، یہ سود ہے۔ اسی طرح کوئی شخص قسطوں پر کوئی چیز بیچ دے اور اس کی قسطیں متعین ہو گئی ہیں کہ 12 مہینے میں اس کی ادائیگی ہوگی، مثلا 12,000 کی کوئی شے دے دی ہے اور ہر مہینے 1,000 روپے ادائیگی ہے، تو 12 قسطیں طے ہو گئیں۔ لیکن اگر 12 قسطیں ادا نہ ہو سکی اور 13واں مہینہ آ گیا تو اب جو ہے یہ ان قسطوں کے علاوہ مزید وصول کرے پینلٹی کے طور پر، تو یہ جو اضافی وصول ہوگا یہ سود ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح موبائل کمپنیاں وہ جو ہے منٹس وغیرہ دیتی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس بیلنس کے طور پہ کچھ رقم رکھوا دیں
تو وہ آپ کو منٹس یا کچھ اور فوائد دیتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ منٹس اور دیگر فوائد جو ہیں یہ سب کا سب سود ہے. یاد رکھیے جس کو قرض دیا ہے اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ لینا حرام ہے، تحفہ تحائف لینا حرام ہے. البتہ اگر وہ شخص اپنی خوشی سے قرضہ واپس کرتے وقت اضافہ کے طور پر کچھ دے دے تو پھر یہ جائز ہے. مثلا اس کے ذمہ تھا کہ 1,00,000 روپے اس نے قرض واپس لوٹانے ہیں. اب جب لوٹانے کا وقت آیا اس موقع پر اس نے اپنی مرضی سے 1,00,000 روپے کے علاوہ کچھ اضافی رقم دے دی، مثلا 1,000 روپے، 2,000 روپے، 5,000 روپے اپنی خوشی سے بغیر مطالبے کے اس نے دے دی تو یہ لینا جائز ہے. آخر میں جو ہے چند دعائیں ذکر ہوتی ہیں. اگر کوئی قرض لے چکا ہے اور قرض کی ادائیگی اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کے لیے کچھ سبیل بنا دیں گے. وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تیسری دعا: اللہم استر عورتی وآمن روعتی واقض عن دینی. ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور پختہ اور سچی نیت ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے سبیل پیدا فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.